بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے اور بے شمار درود آقا نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الاولین سید الآخرین امام النبیین قائد الغر المحجلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حمد و صلوات کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل وعلا حلقہ رحمانی کا یہ اہتمام کرنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. پیر طریقت راہبر شریعت حضور بابا رحمانی آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. رب کائنات آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کے فیض و برکات سے اس علاقے کو مزید روشن اور منور فرمائے. سامعین محترم اور وارثان منبر و محراب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ لوگ مجھ سے پہلے نقیب محفل کے جملوں سے محظوظ ہو رہے تھے، تو چونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے نقابت، تو میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ جس طرح میرے برادر مکرم آپ کو گرما رہے تھے، یقیناً میرے مزاج کے بس کی یہ بات نہیں ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میری حاضری لگوا لو اور بعد میں ہم اپنے برادر مکرم جو نقیب محفل پہلے آپ کو محظوظ کر رہے تھے، پھر ہم انہی کے جملے سنیں گے کہ چونکہ وہ ہمیں ذرا بیدار بھی کر دیتے ہیں. تو چونکہ میرا مزاج ذرا اتنا تیز نہیں ہے، تو اس لیے میں چند جملے اپنی حاضری کے لیے، کیونکہ حضور پیر صاحب کا بھی فیضان ہے اور آقا کے دین کا ایک چھوٹا سا چوکیدار ہوں، تو صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. حقائق کی دنیا میں غور کیجئے گا کہ آج میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں. اپنے من سے یہ پوچھئے گا کہ کئی ساری راتیں، کئی سارے ہفتے، کئی سارے دن، کئی سارے مہینے، کئی سارے سال جو ہم اپنی نجی زندگی میں گزار دیتے ہیں، ان چند گھڑیوں کے ساتھ آپ جو آج یہاں پہ موجود ہیں، ذرا موازنہ اور مقابلہ تو کر کے دیکھو، آپ کو حق کی روشنی کا پتہ چل جائے گا. میرے آقا کا فرمان ہے، کوئی چھوٹی اور کچی بات نہیں ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے. نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ اکیلے نیکی کرو گے، پتہ نہیں کس مزاج کی ہوگی. رب کائنات کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچے کہ نہ پہنچے، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں جو چند گھڑیاں بیٹھ جاؤ گے، یہ بیٹھنا بخشش کا سامان بن جاتا ہے. حدیث مبارکہ مشکات کے اندر موجود ہے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، نہا دھو کے نکلتا ہے، خوشبو لگا کے نکلتا ہے،
چلتا ہے کسی بستی میں کسی بندے کو ملنے کے لیے، راستے میں اس بندے کے امتحان کے لیے رب کائنات 2 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ فرشتے راستے میں انسانی شکل میں آ کے اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو صحیح، اینما ترید، تیرا کہاں کا ارادہ ہے، کس جگہ پہ جا رہا ہے، کس کو ملنے جا رہا ہے؟ وہ بندہ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، حدیث مبارکہ کا یہ مزاج سمجھو اور سنیت کی اس روشنی کو محسوس کرو جو 1400 سال پہلے صفہ کے چبوترے پہ چمکی تھی، اور اللہ کے فضل سے آج اس سٹیج پہ بھی اسی روشنی کی کرنیں پھوٹ کے نظر آ رہی ہیں۔ پوچھا اینما ترید، کہاں جا رہا ہے، کدھر کا ارادہ ہے، کس کو ملنے جا رہا ہے؟ وہ سادہ مزاج بندہ کہتا یار کہیں نہیں جا رہا، میں نے سنا ہے ادھر قریب ایک بستی ہے، اس بستی میں اللہ کا کوئی بندہ رہتا ہے، اللہ کا کوئی ولی رہتا ہے، میں تو صرف اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں کیا تیرے اوپر اس بندے کا کوئی احسان ہے جو تو احسان کا بدلہ چکانے جا رہا ہے، یا تو اس کا مقروض ہے جو قرضہ واپس کرنے جا رہا ہے، یا کوئی اور تیرا اس کے ساتھ تعلق ہے جو تو کرنے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، صرف وجہ یہ ہے میں نے سنا ہے اللہ کا بندہ ہے، صرف اس کو دیکھنے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فرشت، وہ بندے کہتے ہیں بندے اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو تجھے مبارک ہو، ہم عام بندے نہیں، رب کائنات کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جا تجھے اس بزرگ کی اس زیارت کی وجہ سے رب کائنات تیرے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ غور فرمانے کی چیز ہے، ابھی بندہ اللہ کے بندے کے پاس پہنچا نہیں ہے، ابھی اس بستی میں گیا نہیں ہے، ابھی صحبت پائی نہیں ہے، ابھی تو رستے میں ہے، صرف ارادے کا اظہار کیا، نیکوں سے ملاقات کے ارادے کا اظہار کرو، رب گزشتہ زندگی کی تاریکیوں کو ختم فرما دیتا ہے اور روشنی کی کرنیں اس بندے کے سینے کو جگمگا دیتی ہیں۔ انداز فرماؤ، وقت کی قلت ہے، حدیث مبارکہ کا یہ مزاج ہے، اللہ والوں کی صحبت رب کائنات کی آشنائی اور اس کی معرفت عطا فرماتی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس سے ایک قدم آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام بچپن میں جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، جہاں آپ کی والدہ سیدہ ہاجرہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے وہ چکر لگائے پانی کی تلاش کے لیے۔ تو اب وقت گزر گیا کتنا، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے عمر کی کئی سارے بہاریں دیکھ چکے تھے، شادی کر چکے تھے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام آئے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کس کو ملنا ہے بابا جی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسماعیل کدھر ہے؟ تو اس نے کہا اسماعیل مجھے کون سا بتا کے جاتا ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کی گھر والی تھی، مزاج کی ذرا سخت تھی، تو حالانکہ جناب ابراہیم علیہ السلام سفر سے آئے تھے، سفر کی آثار ان کے چہرے پہ نمایاں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، رب کائنات کے نبی ہیں۔ صرف ظاہری حالت دیکھی، کہا مجھے کون سے اسماعیل روز بتلا کے جاتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، بس باہر ہی پھرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا گھر کا حال احوال کیسا ہے، گزر اوقات کس قدر ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا گزر اوقات کون سی ہونی ہے، یہاں فاقوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی ان جملوں کو ذرا سنیں۔ اس نے کہا فاقوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو اسماعیل نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں، لیکن جب اسماعیل آئے نا ان کو میرا پیغام دینا
کہ بابا جی آئے تھے کہہ کے گئے ہیں کہ تیری یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنی گھر کی دہلیز کو بدل دے۔ وقت گزرا، جناب ابراہیم چلے گئے، جناب اسماعیل شام کو کسی پیر گھر آئے، آ کر پتہ کیا کہتے ہیں گھر والی کو، مجھے بتا آج گھر کون آیا تھا؟ کہنے لگی تجھے کس نے بتایا گھر کون آیا تھا؟ فرمانے لگے مجھے کچھ خوشبو آ رہی ہے، مجھے کچھ خوشبو آ رہی، بتا کون آیا تھا؟ اس نے تو کہہ دیا ایک بابا جی تھے، بزرگ تھے، سفر کی آثار اوپر تھے اور ایک پیغام دے کے گئے، میں نے ان کو کہہ دیا تھا تمہاری بات سمجھی تو نہیں ہوں لیکن پیغام ضرور پہنچا دوں گی۔ تو انہوں نے کہا کیا پیغام دے کے گئے تھے؟ کہنے لگی کہہ کے گئے تھے تیرے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس دہلیز کو، اس چوکھٹ کو بدل ڈال۔ جناب اسماعیل کہنے لگے آنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، میرے باپ اور اللہ کے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور یہ پیغام جو تو مجھے دے رہی ہے اصل میں وہ کہہ کے گئے ہیں کہ تیری یہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نے کوئی جملہ ایسا بول دیا ہے نہ شکری والا جو ابا جی نے کہہ دیا اس کو بدل ڈال، یہ تیرے قابل نہیں ہے۔ میں آگے جا کے انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکالوں گا۔ چھوڑ دیا، طلاق دے دی، کام ختم کر دیا۔ وقت گزرا، پھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر آئے۔ اتفاق ایسا ہوا اس بار بھی جناب اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آپ کی جو دوسری زوجہ محترمہ تھی وہ آئیں، پوچھا کہاں سے کیا ہے کام ہے؟ فرمانے لگے میں نے اسماعیل سے ملنا ہے۔ کہاں سے آئے؟ بتایا میں وہاں سے آیا ہوں۔ تو وہ مزاج شناس اور مرتبہ شناس عورت تھی، کہنے کہ بابا جی میں بتاتی ہوں کہاں ہیں، آپ اندر آؤ۔ بزرگ ہو، سفر کی آثار اور تھکاوٹ کے ماحول آپ کے اوپر طاری نظر آ رہے ہیں، آپ اندر آؤ۔ اندر بٹھایا، ان کو غسل کرایا، جناب اسماعیل کے کپڑے دیے کہ یہ پہن لو، سفید لباس پہنا، نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا۔ کھلانے کے بعد آپ بتاؤ بابا جی کام کیا ہے؟ فرمانے لگے اسماعیل سے ملنا ہے۔ عرض کرنے لگی جناب اسماعیل تو کسی کام سے گئے ہیں، آنے والے ہوں گے، آ جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا، جناب اسماعیل ابھی بھی نہ آئے۔ جناب ابراہیم یہ کہہ کے چلے گئے کہ میں چلا جاتا ہوں، جب اسماعیل آئے تو اس کو پیغام دے دینا تیرے۔ جب پوچھا انہوں نے بھی، جناب ابراہیم نے اب کی بار بھی حال پوچھا، بتاؤ کہ حال گھر کا گزر اوقات کیسا ہے؟ عرض کرنے لگی بابا جی اللہ کا شکر ہے، رب کائنات کا کرم ہے، ہر طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسماعیل کی بتاؤ، بڑے اچھے ہیں، بڑا پیارا تعلق ہے، حالات تقریباً معمول وہی تھا۔ لیکن اب کی بار جب اس عورت نے کہا کہ معاملے سارے کے ٹھارے ٹھیک ہیں، جناب ابراہیم فرمانے لگے میں جاتا ہوں، میرا پیغام اسماعیل کو دے دینا کہ اب تیری چوکھٹ ٹھیک ہے، اب اپنی اس دہلیز چوکھٹ کو ہلنے نہ دینا۔ پہلی بھی عورت اللہ کے نبی کے حرم میں تھی، یہ بھی اللہ کے نبی کے حرم میں تھی، لیکن زبان کی شستگی اور شگفتگی اللہ کے نبی کو یہ بات بتا رہی تھی اس دہلیز کو ہلنے نہیں دینا، یہ تیرے قابل ہے۔ پہلی نے شکریہ کے جمعے بولے تھے، جناب ابراہیم نے اس کو بدلنے کا حکم عطا کر دیا۔ وقت گزرا، جناب اسماعیل گھر آئے، آ کر کہتے ہیں بتا گھر میں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ فرمانے لگے مجھے گھر سے کسی اللہ والے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ والے جہاں آتے ہیں وہاں سے خوشبوئیں آ جاتی ہیں۔ آج کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ سنیوں نے ایسے باتیں گھڑ لی ہیں، کہاں سے خوشبو آنی تھی؟ پتہ نہیں کب کے جناب ابراہیم چلے گئے تھے، اور اس دور میں، اس ماحول میں، اس جنگل میں، ان پہاڑوں کے درمیان خوشبوؤں کا مزاج، یہ سنیوں نے بس باتیں گھڑی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بات صرف باتیں گھڑنے کی نہیں ہے، اگر باتیں گھڑنے کی ہوتی تو آج اس ماحول میں
तुम जो आए बैठे हो तो तुमको कौन सा अवार्ड मिलना है? ये वही खुशबू है जो उस वक्त सुफा से चली थी। आज महसूस करते करते यहाँ से आए हो, ये आम बात है, लेकिन खास बात है, खुशबुएं आ जाती हैं, खुशबुएं आ जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का कुरान है। जनाब हजरत याकूब अल्लाह के नबी हैं, जनाब यूसुफ हजरत यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं। बचपन में वालिद से अलहदा हो गए। मैं शाद कर रहा हूँ, वक़्त गुजरा, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आप तक पहुँचे। जब आप तक पहुँचे तो एक वक़्त गुजरा, छोटा भाई उन्होंने अपने पास रख लिया। दूसरे भाई कहने लगे हमारे अब्बा जी इस छोटे भाई को हमारे साथ भेज दो, हमारे अब्बा जी की पहले बिनाई चली गई है, अपने बेटे यूसुफ के गम में रो के, तो आज बिन्यामीन को भी तुम रख लोगे, अब्बा जी पे क्या गुजरेगी, इसको साथ भेज दो। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या? कहने लगे अब्बा जी की बिनाई चली गई है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उतार के दे दिया। भाइयों को कहा ये लो मेरा कुर्ता ले जाओ और जाके इज़हबू बिकमीसी हादा फअल्कूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, कुर्ते को ले जाओ, जाके अब्बा जी की आंखों पे डाल देना, रब बिनाई को लौटा देगा, बसारत आ जाएगी। अभी तो चले भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी के इल्म की पुख्तगी इतनी है, उनको गैब के खजाने रब ने अता कर दिए हैं। पता नहीं इतना सफर तय करके कितने महीनों के बाद उन्होंने जनाब याकूब के पास पहुंचना था, लेकिन जनाब यूसुफ रब के दिए हुए इल्म से, अल्लाह के फजल से आज बता रहे थे अभी तुम इधर से जाना है, पता नहीं कब पहुंचना है, लेकिन तुम्हें मैं बता देता हूँ कमीज मेरी अब्बा जी की आंखों पे डालोगे, रब बसारत की दौलत अता फरमा देगा। और फिर ऐसा हुआ। लेकिन मैं जिस चीज की तरफ इशारा देना चाहता हूँ वो ये है, अभी जनाब यूसुफ के भाई इधर से कमीज लेके चले, सैकड़ों मील का फासला, हजारों मील के फासले पे थे, अभी पहुंचे नहीं। उधर जनाब याकूब क्या कहते हैं? कहते इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदुन, जो पास बैठे हुए थे, कमीज नहीं पहुंची, कुर्ता भी नहीं पहुंचा, अभी वो वहां से चले हैं। लेकिन जनाब याकूब कहते हैं अगर बातें ना करो, एक बात ना कहो अपने मानने वालों से जो सामने बैठे हुए थे। कहने लगे जी बात करो। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी आजिदु रीहा यूसुफ, आज मैं यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सिर्फ 1 मिनट की दावत फिक्र है। अभी इधर से चले हैं, पहुंचे नहीं है, जनाब यूसुफ चले भी नहीं है, सिर्फ जनाब यूसुफ का कुर्ता है वो वहां से चले हैं, पहुंचे नहीं है। लेकिन जनाब याकूब वहां पे इतनी दूर खुशबू महसूस कर रहे हैं, इतनी दूर से अगर खुशबू महसूस की जा सकती है तो जनाब इब्राहिम जो इस्माइल के घर से गए थे, यकीनन उनको भी खुशबू आ सकती है। यही सोच, यही कुरानी फिक्र, यही कुरानी तहरीक जो अंबिया अलैहिस्सलाम के अमल को आज भी साबित कर रही है, ये दुनिया के किसी मजहब में, किसी मसलक में, किसी फिक्र में नहीं नजर आएगी। अगर नजर आएगी तो सिर्फ उन्हीं लोगों के सीनों में नजर आएगी जो आज भी ये नाते पढ़ते रहते हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। ये मिजाज, ये हकीकत शनासी आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। ये इन जैसे बुजुर्गों के कदमों के सदके तुम्हें और मुझको मुयस्सर आएगी। यही खुशबू है जिसने आज भी हम सबको इस जगह पे इकट्ठे किए हुए हैं। वगरना वो लोग हैं जो अहबाब जिनका मीडिया से ताल्लुक है, आखिरी बात जिनका ताल्लुक है वो सोचते होंगे, आज पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी, मैं उस खतीब के ये जुमले सुन रहे थे जो दीन इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं, जिनका आमलाम मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बरकत बाबरकत महफिल है। कह रहा था मैंने 2 साल पहले बता दिया था अपने मद्दे मुकाबिल के अज़ाइम को, मौलवी डीजल ये बात कर रहा था मीडिया के सामने स्टेज के ऊपर कि मैंने तो 2 साल पहले इमरान खान की अज़ाइम से लोगों को बता दिया था,
میرے پاس ایک سادہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس وقت میری بھی توجہ نہیں گئی، کہنے لگے یار عجیب بات ہے کہ یہ دیکھو جب آقا کی باری آتی ہے کہتے ہیں حضور کچھ نہیں جانتے، اپنا کہہ رہا میں نے 2 سال پہلے بتا رہا تھا۔ اس نے گالی دی، وہ کتے کا بچہ ہی آدمی کہ جب آقا کے علم کی بات آتی ہے کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، جب اپنی بات آتی ہے کہتا ہے 2 سال پہلے بتا دیا۔ میں صرف یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تو صرف یا نبی یا نبی، میں صرف یہ میرے بھائیوں دعوت فکر دینا چاہتا تھا کہ یہ مزاج ہمارا آج کا نہیں ہے، الحمدللہ یہی مزاج انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور یہی ان کے قدموں کے طفیل جو اہل حق لوگ تھے ان کو میسر آیا۔ لوگ تو آج کی باتیں کرتے ہیں، میرے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام موجود ہے، تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کا یہ شعر ہے۔ صرف میں یہ شعر بتاؤں گا اور ان کا عقیدہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ حق کے قریب اگر کچھ لوگ یا ان کا جو مزاج نظر آتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ الحمدللہ اہل حق اہل سنت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ویسے یہ پورا کلام ہے لیکن جو شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے، فرمانے لگے اے آب و گل سرو دے وی جان و دل درودے تا بشنود بیسرب افغان ماں محمد، کہنے لگے اے پانی اور مٹی کے پتلے نغمے گا، خوشیاں منا اور دل و جان سے حضور پر درود بھیج تاکہ مدینے میں حضور ہماری آہوزاری کو سن لیں۔ 1000 سال پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہند میں بیٹھ کے یہ بات بتا رہے تھے۔ 1000 سال بعد میانے پورے میں بیٹھنے والوں، میری محبتوں کے دم بھرنے والوں، اس وقت جو سٹیج سے عقیدہ نکلے گا وہ کوئی نیا نہیں ہوگا، وہ 1000 سال پہلے میں بتا رہا ہوں۔ آقا مدینے میں بیٹھ کے امتیوں کی آہوزاری کو سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات بزرگان دین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، رب کائنات اہل حق اہل سنت کو روشنیوں کی عظیم مینار عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔